السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علم. آمین یا رب العالمین. جی آپ لوگ مجھے بتاتے جائیں کون کون کہاں سے بات کر رہے ہیں. پلیز مینشن یور نیمز اینڈ یور سٹی. سلام فرام رشیا. آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم وی ہیو گاٹ اے کامنٹ فرام رشیا. ریان تنویر, جزاک اللہ خیر فار جوائننگ فرام رشیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ طلحہ فرام یو اے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. From Lahore, from Barcelona, Spain. Sister Sabah Ahmed is from Rajasthan, India. Jazakallah khair, Sister Sabah, for joining us. Barakallahu feekum. سید واحد عنایا کہہ رہے ہیں کہ he is from بنگلہ دیش, گجرات. ماشاء اللہ ڈفرینٹ سٹیز سے ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور ہم سب کو دین کا بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. we'll start in few seconds ان شاء اللہ تعالیٰ. اوکے جی. جی کون کون ہمیں کہاں سے جوائن کر رہا ہے. السلام علیکم بھائی. ایگرلی ویٹنگ فار ٹوڈے سیشن. ٹرولی مسلمہ کہہ رہی ہیں انڈیا سے. سعدیہ افتخار از فرام اسلام آباد, جزاک اللہ خیر. وکیل شنواری از فرام کوئٹہ. آپ کے نام سے واضح ہو گیا تھا کہ آپ کوئٹہ سے. ماشاء اللہ شنواری اکثر اس جگہ کے ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس. ام محمد از فرام قطر, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. ریحانہ اشفاق از فرام کویت, جزاک اللہ خیر سسٹر ریحانہ فار جوائننگ. انڈو ایشیا کہہ رہے ہیں موروکو سے. عمران خان فرام موروکو, جزاک اللہ خیر فار جوائننگ. ابو ابراہیم عمر تارڑ بھائی, یہ ہمارے ماشاء اللہ ٹیم ممبر ہیں. ہی از فرام اسلام آباد. بلکہ آپ تو پنڈی سے نہیں ہیں عمر بھائی. نہیں, ہم اس کو اسلام آباد ہی کنسیڈر کرتے ہیں انشاءاللہ. بحری ٹاؤن ان اسلام آباد. جی اور کون کون ہمیں کہاں سے جوائن کر رہا ہے. محمد ناصر از فرام پیرس, جزاک اللہ خیر. قاضی عمر کہہ رہے ہیں کہ وہ کشمیر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, بارک اللہ فیک. آمنہ سول از فرام اٹلی, بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سب کی کوششوں کو اور آپ سب کے آنے کو. جزاکم اللہ خیر. ویل بی اسٹارٹنگ ان اے فیو سیکنڈز ان شاء اللہ تعالیٰ. شیخ صفی از فرام کوئٹہ, اہلا وسہلا ومرحبا. جی جزاک اللہ خیر. اتر پردیش سے کون ہے. یہ مجھے نام بڑا پیارا لگتا ہے, اتر پردیش. صحیح زبان پہ آتا ہے اتر پردیش. سعودی عربیہ. سسٹر انم مزمل کہہ رہی ہیں I texted you on Insta, please guide me. I couldn't check my Instagram for a few days. میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو چیک کر کے I'll get back to you as well sister. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اوکے جی, آج کا جو ٹاپک ہے اٹس آن دا لائف آف عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہی از مائی فیوریٹ صحابی پیریڈ. اور ڈیفینیٹلی اکثر لوگوں کے ہوتے ہیں. ویسے صحابہ میں یہ چوز کرنا کہ آپ کا فیوریٹ کون ہے بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ ہر صحابی ایک ڈفرینٹ کوالٹی سے بھرا ہوا ہے. ہر صحابی ایک, بس بات یہ کہ میں نے ان کے بارے میں پڑھا بہت زیادہ ہے, مے بی دیٹس وائی ہی از مائی فیوریٹ. اور ان کی جو ڈیمینر ہے اور پرسنالٹی ہے, جو کہ آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے, آپ کو گوز بمز دیتا ہے اور آپ کو اسلام کی غیرت کے بارے میں نا احساس دلاتا ہے کہ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اتنے غیور تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس لیکچر میں ہم عمر بن خطاب کے بارے میں سب کچھ نہیں جان پائیں گے.
ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ہم ان کی پوری بایوگرافی جان پائیں گے. ہم ایک گھنٹے میں اتنے عظیم انسان کے بارے میں کتنا ہی پڑھ سکتے ہیں, اور کتنا ہی ایک مجھ جیسا کمزور انسان ایک اتنے بڑی ہستی کے بارے میں جسٹس کے ساتھ بتا سکتا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل. بلکہ ہم اگر دن بھی گزار لیں اور شاید مہینوں ان کے بارے میں پڑھیں تب بھی جسٹس نہیں ہے. تو 1 گھنٹہ تو اٹس میئر 1 hour, اور پلس یہ ہے کہ مجھ جیسا کمزور انسان ان کے بارے میں بات کرے. سو آئی تھنک لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹس ان کی لائف کے کور ہو سکے انشاءاللہ ہم ان کو کور کریں. سو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, he is a man known for his taqwa, he is a man known for his righteousness, he is a man known for his justice, he is a man known for his steadfastness of his ghairat of Islam, he is a man known of his leadership, and Allah subhanahu wa ta'ala opened the world to Islam through this particular human being. اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف ایک حدیث ہوتی نا تو کافی تھا ان کے بارے میں بتانے کے لیے کہ یہ کون شخص ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لو کان بعدی نبیا لکان عمر ابن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتا. اللہ اکبر. امیجن اگر اللہ کے نبی آخری نبی نہ ہوتے تو ان کے بعد جو نبی آتا وہ عمر بن خطاب ہوتے. میں بھی جن کا مینشن کسی صحف میں ہوتا یا کوئی کسی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہوتا, یا ان پہ کوئی کتاب جو ہے نا کوئی صحیفے نازل ہوتے, یا واللہ عالم. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عمر بن ہارون علیہ السلام تھے, اس طرح سے شاید پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر ہوتے اور عمر بن خطاب نبی ہوتے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے تو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آخری نبی ہیں, اور ان پہ نبوت کا سلسلہ ختم. اس لیے عمر بن خطاب نبی نہیں بنے اور ہی واز اے صحابی. لیکن لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ابن خطاب ہوتے. یعنی اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریٹس جو کوالٹیز انبیاء میں پائی جاتی ہیں نا وہ تمام اس انسان میں پائی جاتی تھیں. اور ان کا جو کنیت تھی, لقب تھا, وہ ابو حفص تھا. ابو حفص یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 years old چھوٹے تھے. He was born after the birth of Prophet ﷺ, around 13 years after the birth of Prophet ﷺ, and he was one of the chiefs of Quraysh. ٹھیک ہے, کوئی عام انسان نہیں تھے میڈیوکر لیول کے, لو لیول کے, rather he was from the chiefs of Quraysh, سرداروں میں سے تھے. And he was not like Abu Bakr Siddiq, جو کہ جنہوں نے پہلے کبھی گناہ نہیں کیے اس طرح سے, مطلب جیسے شراب پینا یا وہ کرنا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے بڑے سویر اینیمی تھے. میرا جو کہنے کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ عمر بن خطاب کی دشمنی اسلام سے بہت سویر تھی. بہت زیادہ انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے سے پہلے. اور he was one of the staunchest of people, لوگوں کو تنگ کرنے کے. ایک عورت تھی جو کہ فیمیل سلیو تھی, اسلام قبول اس نے کر لیا, انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ she lost her eyesight, اور وہ اندھی ہو گئی. مطلب یہ لوگوں کو کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے قریش میں, مکہ میں کیا ہو رہا ہے کہ کوئی نیا شخص آ کے نیا دین لے کے آ رہا ہے, ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اور لوگوں کو متنافر آپس میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے, اور جو ہے نا یہ کیا چل رہا ہے. سو ہی واز ویری اسٹانچ اور بڑے شدت پسند. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے ہارم پہنچایا اپنے الفاظ کے ذریعے اور اپنے یعنی ایکشنز کے ذریعے, مختلف طریقے سے اسلام کو ڈی فیم کرنے کی, بیش کرنے کی کوشش کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربین پیننسلا کے لیے نہیں, صرف صحابہ کے لیے نہیں, بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رحمت کو دیکھیے کہ still he made دعا for 2 people. یا اللہ اسلام کو آنر دے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ, عمر بن خطاب یا عمر بن حشام. عمر بن خطاب تو آپ جانتے ہیں, عمر بن حشام یہ ابو جہل تھا. ان 2 لوگوں میں واقعتاً بڑی کوالٹیز تھیں, بڑے ان میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں, ان کی رسپیکٹ تھی, ان کا ایک ڈیمینر اور اٹائر تھا بہت زیادہ. تو اللہ کی نے ان دونوں میں سے کسی ایک کی دعا کی, اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے, جو تیرے قریب ہے, تو جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے دین میں داخل کر دے. And Allah subhanahu wa ta'ala loved Umar bin Khattab,
and Allah subhanahu wa ta'ala chose عمر بن خطاب because of the خیر he had in his heart. اور ہم دیکھیں گے ان میں کتنی خیر تھی. حتیٰ کہ اب دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, ابھی اللہ کی نبی یہاں دعا کی اور کچھ ہی دنوں بعد عمر بن خطاب نے ڈیسائیڈ کیا ٹو کل دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی دعائیں بھی نا عجیب طریقے سے کام کرتی ہیں. یہاں پہ اللہ کی نبی دعا کریں کہ اللہ اس کو دین کی طرف لے آ, اور یہاں پہ عمر بن خطاب نے ارادہ کر لیا کہ بس ختم ہو گئی بات, یہ کیا چل رہا ہے, ہمارے آپس میں تفرقہ پیدا کر دیا, لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا, ہمارا آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا, لات منات عزا اور بتوں کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صرف ایک رب کی بات کرو. یہ مکہ میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کا کانسیپٹ کہاں سے چلنا شروع ہو گیا. سو ہی ڈیسائیڈڈ ٹو والعیاذ باللہ فنش دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سو انہوں نے پکا ارادہ کر لیا, اور جو عمر ارادہ کرتے ہیں نا تو پھر ان کے ارادے بدلتے نہیں ہیں, ان کے ارادے ہم جیسے ارادے نہیں تھے. سو ہی واز گوئنگ ٹورڈز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور راستے میں ان کو ان کے بڑے دوست جو کہ نعیم بن عبداللہ تھے وہ ان کو ملے, اور نعیم بن عبداللہ الحمدللہ اسلام قبول کر چکے تھے, لیکن ہی واز اے سیکرٹ مسلم. تو عمر بن خطاب کو نہیں معلوم تھا کہ نعیم بن عبداللہ جو ہے وہ مسلمان ہے. تو نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ تم اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو. انہوں نے جج کر لیا کہ عمر بن خطاب تلوار کو نکالے ہوئے غصے سے چل کے جا رہے ہیں, there is something wrong. And Nu'aym was Muslim and عمر بن خطاب is an enemy to Islam. کہاں جا رہے عمر؟ انہوں نے کہا بس ہو گئی, بہت ہو گیا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں. تو ابن عبداللہ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے کہ میں کیسے روکوں, اگر میں نے عمر بن خطاب کو نہ روکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے انہیں. سو ہی وانٹڈ ٹو ڈائیورٹ دی اٹینشن آف ابن خطاب. اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ عمر تم اللہ کے نبی کے پاس کیوں جا رہے ہو, مطلب جو تم محمد کے پاس کیوں جا رہے ہو, جبکہ تمہاری اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید وہ اسلام قبول کر چکے ہیں, پہلے تو اپنے گھر کو سیٹل کرو, جاؤ گھر کو ٹھیک کرو, پھر جانا ان کو دیکھنا. He just wanted to distract عمر بن خطاب کہ تاکہ مجھے تھوڑا ٹائم مل جائے اور میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دوں. تو عمر بن خطاب اور غصے میں آ گئے کہ میرا اپنا گھر, اور پھر اپنے بہن کے گھر کے پاس گئے, اور بہن کے گھر ایک بڑے پیاری صحابی خباب ابن الارت جنہوں نے بہت مشکلیں گزاری, جنہوں نے بڑی مصیبتیں آئیں کفار مکہ نے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایز این اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن سکھائیں اور قرآن پڑھائیں, اور ان کے پاس کچھ صحف بھی تھے قرآن کے, یعنی ریٹن فارم میں قرآن بھی تھا. تو یہ ان کے گھر ہیں, انہوں نے قرآن پڑھا رہے ہیں, اور عمر بن خطاب داخل ہوئے, اور داخل ہونے سے پہلے انہوں نے دروازہ نوک ڈز 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 3 دفعہ کھولو. جب ان کو پتہ چلا کون ہے, ان کا عمر, اور جب عمر کا نام سنا نا تو گھر میں کب کبھی طاری ہو گئی. خباب عارت ہار کے صحابی ہیں, بھاگ گئے اور دوسرے کمرے میں جا کے چھپ گئے. فاطمہ بنت خطاب ڈر گئی, انہوں نے اپنے جو صحیفہ تھا اسے چھپا دیا, اور جب دروازہ کھولا تو انہوں نے زور سے مارا اپنی بہن کو, فاطمہ بنت خطاب کو, اور بہت مارا. اور ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے سعید بن زید روکنے کی کوشش کی اور ان کو بھی مارا, کیونکہ عمر بن خطاب تھے کیسے, he was a tall and rough guy. لوگ کہتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب لوگوں میں چل رہے ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ جیسے لوگ پیدل زمین پہ چل رہے ہیں اور عمر بن خطاب سواری پہ سوار ہے, یعنی اتنا ڈفرنس ہوتا تھا ان کی ہائٹ میں. تو عمر بن خطاب واز اے ویری ہیوج مین, بلٹ میں بھی, مینٹلی ویری اسٹرانگ, بڑے تکڑے قسم کے آدمی تھے. تو ان کو مارا, اور پھر سعید بن زید کو بھی مارا, اور دونوں کو مار رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں, اور بار بار وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب فاطمہ بنت خطاب کو زور سے مارا تو ان کے منہ سے بہت زیادہ خون نکلنے شروع ہو گیا. تو اچانک سے جو خون کی تڑپ نکلی اور ان کو ترس آیا کہ میں نے اپنی بہن کو اتنا زخمی کر دیا, اور وہ بہن جو میرے آگے بولتی نہیں تھی, میرے آگے کبھی بات نہیں کی اس نے, وہ بھی ریٹیلیٹ کر رہی ہے, کیا چیز اس میں آئی ہے, what had happened to her, she is not the same anymore. تو بولا کیا پڑھے تھے, تو because they were very بہت زیادہ مار کھا چکی تھی, انہوں نے کہا تھا ہم یہ پڑھ رہے تھے اور قرآن تھا وہ. تو انہوں نے اسے پکڑنا چاہا, لیکن انہوں نے ہاتھ پیچھے کیا, انہوں نے کہا نہیں تم پاک نہیں ہو, تم جا کے جب تک غسل نہیں کر کے آؤ گے, اپنے آپ کو پاک نہیں کرو گے, ہم تمہیں اس کو چھونے نہیں دیں گے, یہ ہماری کتاب اللہ ہے, یہ ہمارا قرآن ہے. انہوں نے خطاب ہیل سے کہا کہ اچھا, اور ہی وینٹ آؤٹ آف دا وے, غسل کیا اور واپس آئے, مجھے بتاؤ یہ کون سی کیا چیز ہے, جسٹ ٹو ریڈ وٹ اٹ از. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیات تلاوت کی عمر بن خطاب کے اوپر, اور کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی,
تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ملک السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. یہ جب قرآن کی اور سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی، ان کا دل کانپ گیا، ان کا دل تڑپ گیا اور وہ ہل سے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کلام ہے، what kind of words are these؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اور کہتے ہیں someone who can say these words must be worshipped alone. جس کے کلمات ہیں، جس کے الفاظ ہیں، اس کی اکیلی ہی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی اور کی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. ان کے دل قرآن سے کام جاتے تھے کیونکہ ان کے دل سچے تھے، ان کے دل پاک تھے، صاف تھے. they were open for ہدایہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا تو یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اور خشیت میں آ جاتا. اے مسلمانوں، ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے دل پہ جوں کیوں نہیں رکھتی؟ ہم ٹس سے مس کیوں نہیں ہوتے جب یہ قرآن ہم پہ تلاوت کیا جاتا ہے؟ یہاں پہ عمر بن خطاب جو کہ اسلام کے جانی دشمن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کیا، ان کو مارنے کے لیے، ان کو کل کرنے کی نیت رکھتے ہیں، تب بھی انہوں نے قرآن سنے اور کہا کہ یہ کیسے الفاظ ہیں؟ ما ھذا الا قول بشر، یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں. اور کہا کہ جس کے یہ الفاظ ہیں اس کی اکیلے ہی عبادت کرنی چاہیے. اور ہم 50 سال سے 60 سال سے قرآن پڑھے ہیں اور ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور سود بھی کھا رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں اور آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا اور کانوں کا زنا بھی کر رہے ہیں، اور رمضان میں بھی قرآن ختم کرتے ہیں اور تراویح میں بھی قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں فرق ہی نہیں پڑا. یہ جو دل ہے نا، یہ دل ہمارے خراب ہو چکے ہیں. واللہ ان دل کی کتھارسس کی ضرورت ہے، بالکل ٹیوننگ کی ضرورت ہے کہ ہم ان دل کو واپس پہ ریویمپ کریں اور ان کو دیکھیں کہ ہمارے دل کہاں پہنچ چکے ہیں. قرآن یہ پہاڑوں پہ بھی نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہمارے دل کیا پہاڑوں سے بھی سخت ہیں؟ پتھروں سے اور پہاڑوں سے بھی سخت؟ اشد قسوہ، کہ ہمارے دل پتھروں سے بھی سخت ہیں. اور ہم اتنے سے قرآن پڑھے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے علاوہ لوگوں سے، پیروں فقیروں سے درباروں میں جا کے چادریں چڑھا رہے ہیں، بٹوے پھینک رہے ہیں اور آپ دے دیں. اللہ کے علاوہ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں کہ آپ نوازنے والے ہیں، آپ یہ دینے والے ہیں، آپ فلاں دینے والے ہیں. لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہی شفا دے سکتا ہے، صرف اللہ ہی اولاد دے سکتا ہے، صرف اللہ ہی رزق دے سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مدد کے لائق نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو بھی، کفار مکہ کو بھی، قریش مکہ کو بھی سمجھ آ گئی بات، لیکن ہم جو کہ صدیوں سے مسلمان ہیں، ہمارا آباء و اجداد مسلمان، ہمیں باتیں سمجھ نہیں آئی. اور تو جب یہ نیوز ملی تو خباب بن الارت کمرے سے باہر آ گیا اور عمر بن خطاب کو کہا کہ عمر، اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک ہائیڈ آؤٹ میں تھے، ارقم ابن الارقم. یہ دار الارقم جس کو بولا جاتا ہے، یہ ارقم ابن الارقم کا گھر تھا جو کہ صفا جو ماؤنٹین ہے اس کے بالکل بیس میں تھا. وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، وہ پناہ گاہ تھی اور وہاں پہ اپنے دین کی دعوت کا سلسلہ، صحابہ پہ قرآن پڑھتے، ان کا تزکیہ کرتے، آپس میں دین سیکھتے اور سکھاتے، اور وہاں پہ چھپے ہوئے تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں سے نکلے اور جا کے دروازہ نوک کیا، اور لوگ حیران، صحابہ حیران کہ اس گھر کا دروازہ بھی کیسے نوک ہو رہا ہے اتنے آکورڈ اور ٹائم پہ، کون آیا ہوگا؟ اور جب انہوں نے وہ ہول سے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے، دیکھا عمر بن خطاب، تو سارے everyone was petrified, everybody was in fear کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا اس گھر کا، یہ کیسے آ گئے یہاں پہ؟ اور آخر عمر کا ایک روب اور ہیبت تو ہے، تو اللہ کے بھی بس یا رسول اللہ عمر. تو حمزہ بن عبد المطلب جو کہ بڑے دلیر انسان تھے، وہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم let him in, I'll look him, I'll see him what he has to say. اگر وہ کسی اچھی انٹینشن کے ساتھ آیا تو he is welcome، لیکن اگر وہ کسی ایول انٹینشن کے ساتھ آیا ہے تو he will not be welcome، and ہم اس کا مقابلہ کریں گے.
اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی گریبان سے پکڑا اور قریب کیا اور کہا عمر کیا اب وہ ٹائم آ نہیں گیا کہ تم یہ پہچان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو عمر بن خطاب نے کہا جی میں اس لیے تو حاضر ہوا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اینڈ ٹو their سرپرائز اینڈ شاک کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا. عمر جو کہ اسلام سے اتنی نفرت کرتے تھے. Everybody was baffled, everybody was shocked and everybody said اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور دارالارقم سے تکبیرات کی آواز گونجنی شروع ہو گئے. اللہ اکبر. And this was the moment everybody lost their mind. وہ بھول چکے کہ ہم ہائیڈ آؤٹ میں ہیں اور لوگوں کو نہیں معلوم، بس they were saying اللہ اکبر. اتنی بڑی نیوز کہ عمر بن خطاب اسلام قبول کر لیا. اب یہ عمر کا تو دین ہے نا. عمر's اسلام was honor, his migration was victory and his خلافہ was a blessing. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی وسیلہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی مومنٹس گزرے ہیں اسلام میں، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم aren't we on the truth؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں؟ اور وہ جو کفار ہیں they are on the falsehood، کیا وہ گمراہی کے راستے پہ نہیں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا جی عمر ایسی بات ہے، ہم حق پہ ہیں اور وہ کفار غلط راستے پہ ہیں. تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ دین ہم کیوں چھپ رہے ہیں؟ ہم چھپ چھپ کے عبادات اور چھپ چھپ کے دین کے پھیلاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ وائی وی آر ناٹ گوئنگ فارورڈ اینڈ اوپنلی اسلام کو پروپیگیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اور سب صحابہ کو اس ٹائم ہمت آئی اور انہوں نے کہا یس ہم اسلام آج کے بعد اوپنلی پبلک سائز کیا کریں گے اور دین کی دعوت دیا کریں گے. اینڈ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد اسلام واز ناٹ پرائیویٹ اینی مور. اللہ کے نبی کی وفات تک اور آج تک اسلام اس کے بعد آج تک پرائیویٹ نہیں ہوا. اللہ اکبر. اینڈ اسی وجہ سے عمر بن خطاب کو یہ لقب ملا الفاروق الذی یفرق بین الحق والباطل. یہ فاروق ہیں جو کہ حق اور باطل میں عیاں ہیں، جو حق اور باطل میں ڈفرنس کر دیتے ہیں. یعنی حق بھی واضح اور باطل بھی واضح، کوئی چھپ چھپ کے نہیں رہے گا آج کے بعد. اینڈ اسلام واز دیٹ ڈے اسلام واز میڈ پبلک because of the entrance of Umar Khattab into Islam. This is the man, عمر بن خطاب. جب کسی کچھ ارادہ کر لیا، جب ٹھان لیا، جب دل مطمئن ہو گیا تو پھر ایسے چلے کہ لہریں بھی آئیں اور طوفان بھی آئے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرائے، لیکن وہ تو ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن ان کا ول پاور، ان کا ڈیمینر اور کریکٹر کبھی ریزہ ریزہ نہ ہو پایا. تمام صحابہ نے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کے مائگریشن کی، چھپ کے ہجرت کی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے، کعبہ کا طواف کیا اور مختلف سرداروں کے گروہ بیٹھے ہوئے تھے اور سب کو بولا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے if anyone wants his mother to miss him, his wife to become a widow and his children to be orphans, come and meet me in the valley. مجھے اس پہاڑ کے پیچھے کے ملے، میں مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں. یا اللہ، نان اپولوجیٹک بیہیویئر ایٹ آل. وہ بھی مسلمان تھے، ہم ہی مسلمان ہیں، مگر ہم دین کو اون ہی نہیں کرتے. ہم دین پہ چلنا نہیں چاہتے. ہمیں تو شرم آتی ہے کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ اگر ہم حجاب یا نقاب یا ہماری بہنیں اپنے آپ کو ماڈسٹ بنائیں اور حضرت عائشہ کی سنت پہ چلنے والی بنائیں. ہم مردوں کو شرم آتی ہے کہ ہم عمر خطاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لگیں. واللہ why is this so? Own your deen, love your deen. Because تم حق پہ ہو، وہ باطل پہ ہیں. وہ باطل پہ ہونے کے باوجود وہ نہیں ڈر رہے اور گھبرا رہے، تو ہم حق پہ ہونے کے باوجود کیوں ڈریں اور کیوں گھبرائیں؟ یہ مینٹالٹی ہونی چاہیے ہماری. ہم ڈنگے کی چوٹ پہ دین کو پھیلائیں گے اور عمل کریں گے اس پہ، چاہے اس کے لیے ہمیں جان دینی پڑے. اور جان دیں گے تو شہادت، اس سے بہتر موت کیا ہے؟ اور اگر شہادت نہ ملی تو پھر فتح، اور اللہ تعالیٰ کی فتح کا وعدہ ہے مسلمانوں سے. اور اس دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ ہر چیز میں، پھر وہ ڈگمگائے نہیں. بدر میں ساتھ، احد میں ان کے ساتھ، خندق میں ان کے شانہ بشانہ، فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. He was there in every campaign. انہوں نے پھر
قل ان الحیاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری قربانی، میرا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ تو عمل والے لوگ تھے واللہ، وہ دین کو اون کرنے والے تھے۔ They were the advisors of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر and عمر, they were advisors. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کی نبی کہاں ہے، کہا جاتا عمر اور ابو بکر کے ساتھ ہوں گے یا ان کے گھر میں ہوں گے۔ ابو بکر اور عمر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آتے، ابو بکر اور عمر کے ساتھ جاتے، ابو بکر اور عمر کے ساتھ مشورے کرتے، and they were his close advisors. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ عمر بن خطاب کے پیلس میں انٹر ہوئے ہیں، اور بلایا عمر بن خطاب کو، کہا عمر میں نے دیکھا، میں نے کل رات محل دیکھا، ایک بہت خوبصورت محل، میرا دل چاہا کہ یہ کاش میرا ہو۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے، انہوں نے کہا عربی کا ہے۔ اللہ نے کہا میں عربی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کس کا ہے، انہوں نے کہا قریشی کا ہے۔ انہوں نے کہا میں قریشی ہوں۔ تو فرشتے سے پوچھا کہ کس کا ہے، انہوں نے کہا قریش میں سے بنو ہاشم کا ہے۔ اللہ کے نبی کہا میں ہاشمی ہوں۔ تو فرمایا کس کا ہے، انہوں نے کہا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ تو اللہ کی فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ میں اس کے اندر جاؤں اور عمر، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں اس کے اندر نہیں گیا۔ عمر بن خطاب نے سنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے غیرت، آپ سے غیرت، آپ سے غیرت، آپ جاتے ہمارا سب کچھ آپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ ملک پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، اور پھر ابو بکر صدیق کو پاس کیا، اور پھر عمر بن خطاب کو پاس کیا، تو عمر خطاب نے بہت ڈھیر سارا پیا۔ تو پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھا، اس کی تعویل کیا ہے، what is the milk? He said it's knowledge. It's knowledge. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پچھلی قوموں میں، پچھلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ انبیاء نہیں تھے، لیکن وہ بولتے ایسا تھے کہ جیسے پروفٹس بولتے ہیں۔ اور میری قوم میں، میری امت میں، امت محمدیہ میں، عمر بن خطاب نبی تو نہیں ہے، لیکن جب بولتا ہے تو as if he speaks as prophets speak۔ اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی عمر بن خطاب کے قرآن میں مختلف جگہوں پہ ان سے اتفاق کیا۔ عمر بن خطاب کا وہ کیلیبر اور وہ لیول تھا کہ جب عمر بن خطاب کی اکثر مشورہ دیتے، جبریل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کے آ جاتے اور اس کو اپروو کرتے اور افرم کرتے اور کہتے اس طرح سے کیجئے۔ عمر بن خطاب طواف کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نماز مختلف جگہوں پہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی کی جگہ بنا لیں، وہاں پہ آپ نماز پڑھایا کریں ہمیں۔ تو جبریل آسمانوں سے اور فضاؤں سے تیرتے ہوئے آ گئے اور قرآن کی آیات نازل کر دیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور مقام ابراہیم کو مصلی کی جگہ بنا لیں۔ عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی کی وائفز بھی ہیں اور باقی عورتیں بھی ہیں، تو ہر قسم کے لوگ داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی سے بیعت کر رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، ہر طرح کا بندہ داخل ہوتا ہے، تو آپ کیوں نہیں ام المومنین کو اور تمام عورتوں کو حکم دیتے کہ وہ پردہ کیا کریں؟ تو پردے کی قرآن میں آیات نازل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وائفز کے ساتھ کچھ کھٹ پٹ چل رہی تھی، اور پھر عمر بن خطاب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بیویوں کو اگر بدلنا چاہتے ہیں بدل دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بیویاں عطا کرے گا، اور آپ کو جو ہے نا اور نیک پارسا ماننے والی عطا کرے گا۔ حالانکہ ام المؤمنین تمام بڑی نیک تھیں اور پارسا تھیں، لیکن انہوں نے ایک ایڈوائز دی اور مشورہ دیا جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کر دی، ازواجن خیرم، اللہ اکبر، ازواجن خیرم من کن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بیویوں سے نوازے گا، آپ کو عبادت گزار کنواری ینگ بیویوں سے نوازے گا، اور مختلف باتیں کی کہ اگر آپ کی بیویاں تنگ کریں تو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم loved his wives and the wives loved him، اور وہ ہمارے لیے ام المومنین ہیں۔ عمر بن خطاب کی آپ فوربیرنس دیکھیں، فور سائٹنڈنس دیکھیں، کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ، بلکہ وہ شخص جب چل کے آ رہا تھا
تو عمر بن خطاب نے کہا اس کو دیکھ کے، اس کی چال کو، اس کی واکنگ کو، کہا کہ واللہ this dog is coming to kill the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. He said wallahi this dog is coming to, he has evil intentions, he is coming to kill the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ نزدیک آیا he said کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اور جب عمر خطاب کے مشورے پہ صحابہ نے ان کو پکڑا تو جب اس کو دیکھا تو ان کے پاس ایک ڈیگر تھا اور ایک تلوار تھی جو کہ پوائزن میں لت پت ہوئی ہوئی تھی. And he was willing to attack the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. This was his بصیرہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب بصیرت اور عجیب ایکسائٹڈ آگے تھی. اور یہ بات یاد کر لیں کہ جو شخص تقوی والا ہوتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پہ توکل اور عمل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ بصیرت عطا کرتے ہیں، وہ جان لیتا ہے لوگوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کی عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تمام آپ کے دن لے جاتے ہیں، ہمیں آپ سے سوالات پوچھنے کا ٹائم نہیں ملتا، ہمیں آپ کوئی ٹائم ڈیڈیکیٹ کریں جس میں آپ کسی ایک صحابی کے ساتھ آ جایا کریں اور ہمارے سے سوال جواب کر لیا کریں. تو اللہ کے وسلم نے وہ دن ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا اور وہاں پہ خواتین کے ساتھ سوال جواب کر رہے تھے. اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انٹر ہوئے تو ان کے انٹر ہونے سے پہلے خواتین کچھ اللہ کے وسلم سے اونچی آواز میں بات کری تھی، یعنی نارمل سے اونچی آواز میں، اور کچھ بحث مباحثہ چل رہا تھا. عمر بن خطاب آئے اور خاموشی پھیل گئی اور خواتین ساری سائڈ پہ ہو گئیں. تو عمر بن خطاب غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یو فیئر می اینڈ ناٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میری ریسپیکٹ کر رہی ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے ریسپیکٹفل انسان ہے ان کی ریسپیکٹ نہیں کر رہی. یو آر لاؤڈ ود ہم اینڈ یو آر سائلنٹ ان فرنٹ آف می. تو ان خواتین نے کہا کہ بیکاز عمر یو آر ہارش اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از مائلڈ اینڈ سافٹ. تو عمر بن اللہ کے وسلم مسکرانے شروع ہو گئے اور ان کے دانت واضح ہونے شروع ہو گئے. تو عمر بن خطاب نے پوچھا یا رسول اللہ وائی یو آر اسمائلنگ اینڈ لافنگ. تو انہوں نے کہا عمر واللہ تم جس راستے پہ چلتے ہو وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اپنا پلان بدل لیتا ہے جہاں جس راستے پہ تم چلے. یعنی شیطان ہیز گیون اپ آن یو. عمر، شیطان ہیز گیون اپ آن یو، اس نے تم سے ہار مان لی ہے کہ تمہیں وہ نہیں پھنس، بیکاز دے ور پیپل آف سبسٹنس. وہ سچائی والے لوگ تھے، وہ ہماری طرح کے جھوٹے وعدے کرنے والے، ہماری طرح کے کمزور ایمان والے نہیں تھے. وہ جب ایک چیز کا ارادہ کرتے تھے اور جب دین کو انہوں نے اپنا لیا پھر وہ 50-50 مسلمان نہیں رہے، پھر وہ پکے مسلمان تھے. اور انہوں نے کہا اب زندگی رہے گی تو اسی پہ رہے گی اور موت آئے گی تو اسی پہ آئے گی. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آنر کی اور ڈگنیٹی عطا کی. عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا ہیں، یعنی اللہ کے وسلم کے سسر ہیں. حفصہ جو تھی عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں. ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ فارغ تھا تو میں نے سوچا کہ اللہ کے وسلم کی خدمت کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے اور وہاں پہ آپ آرام کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرائیویٹ ٹائم گزاریں. تو جب کچھ دیر گزری ابو بکر صدیق آئے اور اجازت مانگی. انہوں نے کہا ویٹ لیٹ می آسک دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اندر گیا اور کہا کہ ابو بکر آئے ہیں. اللہ کے فرمایا کہ ابو بکر کو اجازت دیجیے اور کہیں کہ وہ ان کے لیے جنت کے وعدے ہیں، یعنی جنت کی بشارت ان کو دے دیجیے. اللہ اکبر، کیا لوگ تھے وہ. تو وہ آگے اور پھر اگلی دفعہ سے بات کون آئے؟ عمر بن خطاب آئے. نوک کی اور کہا کون؟ انہوں نے کہا عمر. انہوں نے کہا ویٹ لیٹ می آسک دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا عمر آئے ہیں، اجازت دے دوں؟ اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. عمر کو بولو اجازت ہے اور کہو کہ عمر تم جنتی ہو. وہ لوگ اس دنیا میں چلتے تھے اور ان کے لیے جنت کی بشارتیں تھیں. ہمیں تو یہ بشارتیں نہیں ملی، ہمیں تو یہ کچھ بھی نہیں ملا، لیکن پھر بھی ہمارے اعمال ایسے کیوں ہیں کہ جیسے ہمیں جنتوں کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں اور ہمارے لیے سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عمر اور ابو بکر کے ساتھ ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور ایک دفعہ مسجد نبی میں داخل ہوئے اور سب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر تھے اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور کہا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوں گے، اور ہم اس طرح سے قیامت کے دن کٹھے اٹھائے جائیں گے، دنیا میں بھی کٹھے، آخرت میں بھی کٹھے. Why? What's the reason? The reason is their love was pure. وہ سچے ستھرے صاف لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن نے بیان کر دیا کہ ان لوگوں سے سچا، ان لوگوں سے ستھرا، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹٹول لیا، تقوی سے ٹیسٹ کر لیا، ٹرائل کر لیا، اور وہ لوگ کوالیفائی کیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے شخص جو گھر میں داخل ہوئے وہ کون تھے؟ عمر بن الخطاب تھے. اور وہ اتنی محبت تھی کہ ہی couldn't believe کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has passed away. لیکن عمر بن خطاب کی جو اصل پرسنالٹی جو شائن کی، جو انہوں نے دینی خدمات کی، پہلے بھی کمال، لیکن خلافت میں آنے کے بعد تو اللہ اکبر. عمر بن خطاب جب خلیفہ بنے تو پیپل ور scared. People were a bit scared because عمر بن خطاب was harsh in personality. تو عمر بن خطاب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کو کنٹرول کر لیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق ان کو چپ کرا دیا کرتے تھے. لیکن اب اگر عمر بن خطاب تو خلیفہ بن گئے، اب انہیں کون سنبھالے گا؟ تو عمر بن خطاب تک یہ باتیں پہنچیں. تو عمر بن خطاب نے خطبہ بلایا تو لوگوں کو کہا کہ لوگوں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، میں اللہ کی نبی کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے چاہتے تو استعمال کر لیتے، جب بھی مجھے چاہتے تو اپنے اس میں کور میں ڈال لیتے، یعنی خاموش کروا دیتے. ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی میرا یہ معاملہ تھا. لیکن ابھی خلافت کے بوجھ نے مجھے بہت ہمبل کر دیا ہے، مجھے بہت ویک کر دیا ہے. تو میں ہر اس بندے کے سامنے ہمبل ہوں گا جو کہ شریعت پہ چلے گا، اور میری چہرے کی جو گالیں ہیں وہ اس کے پاؤں کے نیچے رہیں گی. سی دا ہیوملٹی، وہ میرے چہرے سے اوپر چڑھ کے جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر وہ دین کی اطاعت کرے، شریعت پہ عمل کرے. لیکن کوئی شخص جس نے شریعت کی نافرمانی کی اور اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی تو یہ اس کے لیے تلوار ہے، اور میں اس کے لیے تلوار بن کے ثابت ہوں گا. اور عمر بن خطاب وہی شخص ہیں جن کو سب سے پہلی دفعہ جو لقب ملا امیر المؤمنین، وہ عمر بن خطاب کو ملا. کیونکہ ابو بکر صدیق کو لوگ امیر المؤمنین نہیں کہتے تھے، ابو بکر صدیق کو لوگ کہتے تھے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہی از دا خلیفہ آف رسول، یعنی اللہ کے وسلم کے جو فوراً بعد آئے. تو اٹ واز ڈیفیکلٹ فار پیپل ٹو کال ہم یعنی خلیفۃ ابو بکر و خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے جو جس خلیفہ کو لقب ملا امیر المؤمنین کا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. اینڈ خلاف اور عمر، اللہ اکبر، کیا کہنے اس کے. صرف ایک واقعہ دیکھیں جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب جیروسلم فتح ہوا، اور وہ فتح کا وہ ٹائم تھا اور وہ موقع تھا کہ جب یہودیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ ہم صرف تمہارے امیر کو ہی چابیاں دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے. And they requested to hand over the keys to the خلیفہ. صحابہ نے کہا، کچھ نے منع کیا، کچھ نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. تو عمر بن خطاب حالانکہ آدھی زمین کے مالک ہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، the biggest super power on the face of this earth. چاہتے تو انٹراج کے ساتھ جاتے، لیکن نہیں، ایک اونٹ لیا اور ایک غلام ساتھ لیا. اور غلام بھی ایسا نہیں کہ وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے اونٹ پہ سوار ہو یا پیدل چلتا رہے، نہیں، ٹرنز لیں کہ ایک دفعہ تم اونٹ پہ چڑھو گے، ایک دفعہ میں چڑھوں گا، پھر تم چڑھو گے میں واک کروں گا، اور پھر میں چڑھوں گا تم واک کرو گے. برابری دیکھیں، جسٹس دیکھیں، اللہ اکبر. حتیٰ کہ لکیلی اللہ کی طرف سے جب جیروسلم بیت المقدس پہنچنے لگے تو عمر بن خطاب کی ٹرن اس سے تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی تھی اور غلام سوار تھا اونٹ پہ. اچھا، واٹ از دا ہول پرپز آف دس ٹرپ؟ کہ عمر بن خطاب انٹر ہوں ایز اے خلیفہ ٹو ریسیو دا کیز آف بیت المقدس، رائٹ؟ لیکن اب ہوا یہ کہ وہ نیچے ہیں اور وہ انہوں نے اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی اور غلام سوار ہے. غلام نے منتیں کی کہ آپ اوپر آ جائیے، آپ بیٹھ جائیے. دس واز ناٹ دا پرپز. ہم تو ٹرنز لے رہے تھے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے، اب تو ہو گیا نا، اب تو سفر ختم ہو گیا، آپ آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا اب تمہاری باری، تم اوپر ہی رہو گے. And that's how عمر بن خطاب entered بیت المقدس. اور ان کے کپڑے پہ جو ہے نا پیوند لگے ہوئے ہیں، اور اس بیت المقدس انٹرنس سے کچھ ٹائم پہلے، کچھ دیر پہلے ایک ڈرٹ کا اور ایک مڈ کا پونڈ تھا جس سے وہ گزرے، جس کے ان کے کپڑے بھی گندے ہوئے ہیں. لیکن they never cared about it. They never cared about it. Give me a water break and I'll be back within a second, inshallah ta'ala.
سو دس واز اٹ. اللہ اکبر. یہودی جو کہ بیت المقدس میں تھے وہ رونے شروع ہو گئے کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے کہ جس کے کپڑوں پہ پیوند، جو کہ پیدل چل رہا ہے اور غلام سوار ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھاگ کے آئے لیکن عمر خطاب کے پاس اور کہا کہ عمر these are people they prefer they love they admire good clothes lavish lifestyle. آپ کا امپریشن ٹھیک نہیں پڑے گا ان کے سامنے. کائنڈلی چینج یور سیلف اے بٹ، کائنڈلی تھوڑا فریش اپ ہو جائیے، کپڑے ایسے چینج کر لیجیے. تو عمر خطاب نے زور سے ابو عبیدہ بن جراح کو چیسٹ پہ مکہ مارا اور کہا ابو عبیدہ تم یہ بات کر رہے ہو؟ I never expected this from you او ابو عبیدہ. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اس دین اسلام کی وجہ سے. اس سے پہلے ہم ذلیل و خوار تھے. اگر ہم کسی اور چیز میں عزت طلب کریں گے اور چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے ذلیل و خوار کر دے گا. یہ اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے، اور ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے. اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی. یہ اسلام تھا جس نے ہمیں آنر اور وقار دیا. تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، اور ہم نے قرآن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا. ہم ویسٹ کے پیچھے چلنے شروع ہو گئے اور ان کو اپنا آقا اور رول ماڈل اور مینٹور مانا. اور پھر دیکھیں ہمارا کیا حال ہے آج. ہم اپنے دین کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ان کا لائف اسٹائل تھا، یہ ان کا دین تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک گورنر تھے، انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے، صحابی رسول ہیں فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ، کہ وہ تھوڑا سا لگژریس لائف اسٹائل کو پریفر کر رہے ہیں. اور وہ کیسا تھا آپ سن لیجئے. مطلب دیکھیں ہم کہاں پہ اور وہ کہاں پہ. ان کو پتا چلا کہ وہ تھوڑی سی ریفائنڈ ہنی کھا رہے ہیں اور جو بریڈ یوز کر رہے ہیں وہ تھوڑی پیوریفائڈ ہے. تو عمر خطاب نے ان کو لیٹر لکھا کہ I've heard this about you. I want your presence in Medina. منسی میں فیروز دیلمی وہاں سوار ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے اور اجازت چاہی. انہوں نے کہا یس پرمیشن گرانٹیڈ. جب وہ داخل ہونے لگے تو ایک قریشی لڑکا ان کے ساتھ ہے جو کہ he was about to enter as well. تو فیروز دیلمی نے کہا کہ it's my turn, تم پیچھے ہو جاؤ. تو اس نے آرگیو کیا تو فیروز دیلمی نے اس کو پیچھے کرتے کرتے ان کا ہاتھ لگا اور اس کے ناک سے بلیڈنگ ہونے شروع ہو گئی. It landed on a wrong place in the face. تو وہ انٹر ہو گیا اور کہا عمر بن خطاب آپ کے گورنر نے میرا یہ حال کر دیا ہے. حالانکہ it was an accident اور موقع بھی تھا فیروز دیلمی کا کہ وہ انٹر ہوتے. تو عمر بن خطاب نے پوچھا کہ فیروز دیلمی یہ بات ٹھیک ہے، یہ ایسی بات صحیح ہے، میں صحیح سن رہا ہوں؟ انہوں نے کہا یس ایسا ہوا لیکن میری تھی. انہوں نے کہا نہیں تم نے ہاتھ کیوں لگایا، قصاص تو ہوگا. فیروز دیلمی جو گورنر ہیں اور صحابی رسول ہیں، وہ ایک قریشی لڑکے کے سامنے وہ نیچے بیٹھ کے اپنے گھٹنوں پہ. اللہ اکبر. اور انہوں نے کہا کہ اب آپ بدلہ لیں. لیکن عمر بن خطاب دیکھیں کتنی بصیرت اور فراست والے ہیں. انہوں نے کہا یہ لڑکے کو بولا کہ تمہارے سامنے گورنر حاضر اور صحابی رسول ہے، لیکن تمہارے پاس پورا رائٹ ہے کہ تم اس سے بدلہ لو، لیکن تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات سن لو کہ بندہ ہے کون. اور پھر فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور زندہ تھے ہمارے بیچ میں، تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسود انسی، اسود الانسی. وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں. یعنی جھوٹا رسول سامنے آیا. اور اس کے بعد مسلمہ کذاب بھی آیا ابو بکر صدیق کے دور میں. تو اللہ کے وسلم نے فیروز دیلمی کو بھیجا ٹو فنش دس پرسن اینڈ ٹو کل دس پرسن. اور جب فیروز دیلمی نے یہ سکسیسفلی کام کیا تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بیان کی اور ان کو ایک طرح سے ان کی پریز بیان کی اور کہا کیا ہی بہترین شخص ہے فیروز دیلمی. تو کہا کہ یہ اس بندے کا کیلیبر اور سٹیٹس ہے، اب اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو لے لو، تمہارا حق بنتا ہے. تو اس شخص نے کیا کہا جو یہ لڑکا تھا کہ میں کیسے ایک شخص کو تھپڑ مار سکتا ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریفیں بیان کی. اور کہا کہ میں معاف کرتا ہوں، میں نہیں لیتا. تو فیروز دیلمی نے پوچھا عمر بن خطاب سے کہ عمر کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن سوال تو نہیں کریں گے کہ میں نے اس پہ ظلم کیا تھا اور اس نے میرا بدلہ نہیں لیا. اب دیکھیں ان کا بھی مقام دیکھیں کہ شکر ہے یار مجھے اس نے معاف کر دیا، وہ کہتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. لیکن دے ایون سیڈ کہ
کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ حساب تو نہیں لیں گے؟ اگر لیں گے تو ابھی ہی بدلہ چکا دیا جائے، کل کو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا اس کو دینے کے لیے، میں اپنے نیکیاں نہیں دے سکتا اس بندے کو. تو عمر بن خطاب کہا نہیں، اس نے ولنگلی تمہیں والنٹیئر کیا اور معاف کیا ہے، تو انشاءاللہ تمہیں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور خوش ہو کے فیروز دلمی نے کہا کہ اس بچے کو کہا کہ جو میرا گھوڑا ہے وہ تمہارا، جو میری سوڈ ہے جو میں لے کے آیا ہوں وہ تمہاری، اور 30,000 درہم ہے میرے پاس وہ بھی تمہارا ہے. تم نے مجھے اس دنیا میں معاف کیا، تمہارا میرے پہ احسان ہے، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کے احسان کے بدلے احسان نہیں ہے، تو یہ سب تمہارا. عمر بن خطاب مسکرائے اور کہا کہ تم نے بچے کو کہا کہ تم نے اس بندے کو معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، and you have secured your جنہ، اور اس بندے نے تمہیں ایک گفٹ دیے اتنا سب کچھ، and you have secured your دنیا as well. So what a beautiful دین it is. ہم اللہ کی رضا پہ آئیں تو صحیح، ہم اللہ کے دین پہ چلیں تو صحیح، پھر دیکھیں کیسے کیسے میریکلز ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کی فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم وامورکم شورا بینکم فاظہروا الارض خیر لکم ما بطنها. اگر تمہارے عمراء، تمہارے لیڈرز تم سے سب سے اچھے لوگ بن جائیں، اور تمہارے جو اغنیاء ویلدی لوگ ہیں وہ پیسہ خرچ کرنے والے بن جائیں، اور تمہارے جو امور ہیں، تمہارے جو معاملات اور افیئرز ہیں وہ آپس میں ڈسکشن کے بعد ریزالو کیا جائیں، تو یہ دس ورلڈ ول بیکم اے ویری مچ بیٹر پلیس ٹو لیو. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ صرف اسلام کے ساتھ ہوتا ہے. اسلام یونیلیٹرل ڈیسیژن، آٹوکریٹک لیڈرشپ کو پروموٹ نہیں کرتا، رادر اسلام پروموٹ کرتا ہے آپس میں مشورے کے ساتھ، پیار محبت سے چلا جائے، جس طرح سے عمر بن خطاب کے دور میں اس دنیا نے وٹنس کیا. لیکن یہاں پہ ہم کیوں وٹنس نہیں کر رہے؟ بیکاز جس کے پاس جتنی بڑی رسپانسبلٹی آئی، جتنی پاور آئی، اتنا اس اپنے لیے بینک بیلنس اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اپنے بچوں کے لیے مالز لینے شروع کر دیے، اور مالز بنانا شروع کر دیے، اور بلڈنگز اور کون کون سے فلیٹس لینا شروع کر دیے کہ میرے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو جائے. لیکن what happens is with great power comes great responsibility. ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی واقعتاً، ہمیں اس بات سمجھ نہیں آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ he was unjust before Islam, and after Islam he became a symbol of justice. When you think about Umar, justice comes to your mind, and when you think about justice, Umar bin Khattab comes to your mind. مدینہ میں جب فیمن آ گیا، قحط پڑ گیا، تو عمر بن خطاب اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھا کے لوگوں کی خدمت کے لیے جاتے تھے، اور لوگوں کو کپڑے پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور کہا کرتے تھے کہ اگر نیل کے پاس ایک کتا بھی مر گیا، عراق میں اگر ایک گدھا بھی مر گیا، اور اگر کسی اونٹ پہ بھی اوور برڈن کیا جائے، یعنی زیادہ وزن رکھا جائے، تو اس کا سوال اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ میں کہاں تھا، میں نے کتنا عدل کیا. اور ہمارے حکمران دیکھ لیں، ہمارے لوگ، آپ چھوٹے حکمرانوں کو، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمارا گھر میں کتنا عدل چلتا ہے. ہم اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور جو ہمارے نیچے مزدور یا جو ملازمین کام کر رہے ہیں، ہمارے جو جونیئرز ہیں، جو سب آرڈینیٹس ہیں، ان کے ساتھ ہم کس طرح عدل کرتے ہیں. بھری ہوئی ہیں کہانیاں کہ ہم بتائیں کہ عمر بن خطاب جب فیمن، جب یہ رمادہ کا جو قحط آیا، 60,000 ریفیوجیز مدینہ میں آ گئے، عمر بن خطاب کو دیکھا گیا کہ وہ آئل کے بیگز، فوڈ بٹر کے بیگز جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں، اور ایک بندے کو دیکھا کہ وہ ایک سٹک پہ بٹر کو چوس رہا ہے، اس کو لک کر رہا ہے. عمر بن خطاب نے اپنے بٹر کو حرام کر دیا کہ جب تک پوری امت بٹر نہیں کھائے گی میں نہیں کھاؤں گا، اور اپنے آپ کو اس چیز سے حرام قرار دے دیا، یعنی اپنے پہ منع کر دیا وہ چیز ٹیمپریریلی، جب تک تمام امت کو وہ پرووائڈ نہ ہو جائے. بیکاز آف لیک آف نیوٹریشن، بیکاز آف لیک آف ان جو فیول جو کہ باڈی میں لے سکتے تھے. عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ ہی چینجڈ کلرز اوور ٹائم، کبھی وہ ٹین کلر کے ہیں، کبھی براؤنش ہیں، کبھی وائٹ ہیں، کبھی کس طرح کے ہیں، بیکاز آف لیک آف نیوٹریشن. اور وہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ جب تک تمام امت محمد، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر ایک دفعہ واٹر میلن لے کے آئے اور وہ چھین لیا ان سے، اور کہا کہاں سے لیا تم نے؟ کہتے میں نے اپنے پیسے سے بازار سے لیا ہے. اور کہا کہ نہیں، میری اور میری اہل، میرا فیملی تب تک یہ نہیں کھائے گی جب تک پوری امت واٹر میلن نہ کھائے. اللہ اکبر. ایسے نہیں پھیلا اسلام، ایسے نہیں ملی ان کو جنتوں کی بشارتیں، ایسے نہیں ملے ان کو اتنے بڑے بڑے انعامات اور محلات. انہوں نے قربانیاں دیں. دس از نون ایز سرونٹ لیڈرشپ، لیڈنگ فرام دا فرنٹ. یو ہیو ٹو ایٹ لاسٹ. عمر بن العاص
جو کہ بڑے صحابی جلیل ہیں, ون آف دا 10 پرومسڈ جنہ, ان کے بیٹے نے ایک شخص کو بولا جو کہ نان مسلم تھا, کہا کہ آؤ ریس لگاتے ہیں. ریس لگائی, وہ جیت گیا اور اپنی اسٹک سے اس کو مارا کہ ہاؤ کین یو ون فرام دا سن آف اے گورنر. عمر بن العاص گورنر تھے, تو یہ بیٹے ان کا تم میرے سے کیوں جیتے ہو, اور اس کو مارا. تو اس نے آ کے عمر بن خطاب کو شکایت کی اور کہا کہ ایک شخص ہے مدینہ میں جو مجھے جسٹس دے سکتا ہے. فوراً عمر بن خطاب کے پاس آ گیا اور کہا کہ یہ چیز عمر آپ کے علاقے میں یہ ہو رہا ہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ عمر بن العاص کو بھی بلاؤ اور ان کے بیٹے کو بھی بلاؤ. اور جب ان سے ان کی سائڈ آف سٹوری سنی تو انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے. تو نان مسلم کو وپ دی اور کہا کہ اس کے بیٹے کو مارو باپ کے سامنے. اور جب بیٹے کو مارا گیا تو کہا کہ اب باپ کو ہی مارو. اس نے سوال کیا کہ کیوں باپ نے تو مجھے نہیں مارا, میں اس کو کیوں ماروں؟ انہوں نے کہا کہ بیکاز ان کے بیٹے نے اپنے باپ کے نام پہ تمہیں مارا ہے, آئی ایم دا سن آف گورنر, تم مجھ سے کیوں جیتے, باپ کو ہی مارو. اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں آج بھی اس انسان کی وہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے جو اس موقع پر نے کہی تھی کہ ہاؤ کین یو انسلیو اے مین ہو واز بورن فری. کیسے تم ایک انسان کو غلام بنا سکتے جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا تھا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ will make a believing nation destroy. Allah subhanahu wa ta'ala will destroy a believing nation because of injustice, and he will make a non-believing nation flourish because of justice. یعنی اللہ سبحانہ wa ta'ala ایک مسلمان امت کو تباہ و برباد کر دیں گے because of injustice, اور ایک کفار کو اور کفر کرنے والے لوگوں کو فلرش کر دیں گے because of justice. اللہ کا قانون ہے کہ تم عدل کرو تو میں بلند کروں گا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ تو ہمیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے, اور ہم دیکھیں ہم کتنا عدل اور احسان کرتے ہیں اپنی لائف میں. ہم کتنے واقعتاً اپنے گھر میں اپنے آپ پہ ہم کتنا عدل کرتے ہیں. His خلافہ was not only for people, his خلافہ was for everything. ایجپٹ میں جب اسلام داخل ہوا تو کیا ہوا کہ وہاں پہ ایک ٹرینڈ تھا جس میں ہر سال جو نیل کا ریور تھا, ریور نائل, اس میں ایک عورت کو تیار کر کے زیوروں کے ساتھ اس میں پھینکا جاتا تھا. وہ نیل کے لیے قربانی دی جاتی تھی اور وہ نیل چلتا تھا. جب مسلمان آئے وہاں پہ اور خلافت آئی تو خلافت میں تو انجسٹس نہیں ہوتی اور دین تو ایسی خرافات کو پروموٹ نہیں کرتا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا عمل نہیں کریں گے. تو یقین جانے اللہ کی طرف سے فتنہ اور ٹیسٹ کہ نیل کا جو پانی تھا وہ کم ہو گیا, اور اتنا کم ہو گیا کہ لوگ ہجرت مجبور ہو گئے. وہاں پہ بچے اور ویجیٹیشن کرنا مشکل ہو گئی. تو وہاں کے خلیفہ, وہاں کے گورنر نے عمر خطاب کو لیٹر لکھا, دس از ہیپنڈ, بولا دس از ٹیسٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کیا کیا جائے. تو عمر خطاب نے کہا کہ یہ تمہیں میں لیٹر لکھ رہا ہوں, یہ تم دریا نیل میں پھینک دینا. اور لکھا من امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ فرام عمر بن خطاب جو کہ اللہ تعالیٰ کے امیر المومنین ہے, ٹو the river of Nile. اور کہا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے تھے تو میرا حکم ہے کہ اللہ کے حکم سے چل پڑو, لیکن اگر تم اللہ کے حکم سے نہیں چلتے اور عورت کی پھینکنے کی وجہ سے چلتے ہو تو آج کے بعد مت چلو, اور ہماری تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں تمہاری ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور جب وہ گورنر نے وہ لیٹر لیا اور پھینکا, then very next day صبح ہوتے ہی دریا نیل ٹھاٹھے مار رہا تھا. Because he was not governor only for people. He was not the Khalifa only for Muslims. Rather, he was the Khalifa for even the rivers and the trees. اللہ کے نے فرمایا کہ میری امت میں ایک دروازہ ہے, جب وہ ٹوٹ گیا تو فتنے داخل ہو جائیں گے. تو عمر بن خطاب نے صحابی سے پوچھا, اور وہ صحابی کون تھے؟ حذیفہ بن یمان سے, کہ حذیفہ وہ جو دروازہ ہے گا وہ کھلے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ انہوں نے کہا دروازہ ٹوٹ جائے گا. بعد میں فرماتے ہیں کہ دس ڈور, حذیفہ کہتے ہیں دس ڈور از عمر بن خطاب اینڈ ہی نوز اٹ ایز ویل. یعنی کھلے گا مینس کہ وہ شخص اس دنیا سے پھر شخص نہیں ہوگا, پھر کوئی اور چیز ہوگی, لیکن ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ اس کی وفات, اس کا اس دنیا سے چلے جانا, وہ ٹوٹنا ہے. اور جب وہ ٹوٹ گیا تو پھر اس کے بعد اس دنیا کے لیے فتنے کا دروازہ کھل جائے گا. اینڈ سنس دا ڈپارچر آف عمر بن خطاب یہ فتنے کم نہیں ہوئے. عمر بن خطاب واز اے ڈور towards all the fitan. Why? Because of his actions and amal, because of his love for Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger. ان کا تقوی دیکھیں کہ وہ قرآن کی آیات انہوں نے سنی اور وہ 20 دن کے لیے بیمار ہو گئے.
He felt sick for 20 days اور 20 دن تک وہ بیمار رہے. ان کی فراسہ اور بصیرت اور عدل دیکھیں کہ جب وہ جا رہے تھے تو یہ یہودی جو تھا ابو لولو مجوسی، ابو لولو فیروز المجوسی، he made a statement to عمر بن خطاب and عمر بن خطاب informed عمر بن عاص کہ آپ کو پتہ ہے یہ شخص مجھے قتل کرے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس بندے کو قتل نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ میں ایک ظن پہ، میں ایک گمان کی بیسس پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک بندے کو قتل کروا دوں. He knew کہ یہ شخص مجھے قتل کرے گا because his intentions are not right. And the very next day ابو لولو فیروز المجوسی جو کہ he was not a Jew, I think he was a fire worshipper, he was a Majusi, he was not a Jew, right. تو اس نے کیا کیا، عمر بن خطاب کو فجر کی نماز میں ڈیگر مارے اور سٹیپ کیا، اور اتنا زیادہ خون نکلنے شروع ہو گیا کہ وہ ان کو گھر لے جایا گیا. بلکہ سبحان اللہ اکرم، اب ان کی شہادت کا واقعہ دیکھیں تو اٹس ویری ایموشنل، جس میں اب وہ ڈیگر لگے تو وہ گرے بعد میں، اور پہلے پیچھے صحابی کو پکڑ کے آگے کیا کہ آپ نماز کمپلیٹ کروائیں، آپ نماز کمپلیٹ کروائیں، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئے. اور جب انہوں گھر لے جایا گیا تو ہی واز انکانشیس، اور لوگ ان کو اٹھاتے اور بلاتے، ہی واز ناٹ کانشیس. لیکن جب بھی ان کے کان میں آواز دیتی یا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ، وہ اٹھ جاتے. نماز 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 کا ٹائم ہو گیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی؟ اینڈ the first thing he asked when he woke up کہ کیا لوگوں نے نماز کمپلیٹ کر لی تھی؟ یا امیر المومنین، آپ کے جسم میں ڈیگرز لگے ہوئے ہیں، جو آپ دودھ پیتے ہیں وہ خون سے اور آنتڑیوں سے باہر آ رہا ہے، آپ اتنی تکلیف میں اور آپ موت کے منہ میں ہیں، آپ کو بھی نماز کی پرواہ ہے؟ یہ ہوتا ہے مومن مسلمان. ہم لوگ ایک میٹنگ کے لیے، ایک چھوٹی سی ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے کے لیے، ایک دوست کے ساتھ کال کے لیے، ایک ڈنر کے لیے اپنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت دے گا، اللہ ہمیں بھی جنتوں میں داخل کرے گا. ہم کیا، ہم اپنے آپ کو بیوقوف، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں ہم لوگ؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی ہم نے عمر بن خطاب کو انکانشیسنس سے اٹھانا ہوتا تو ہم کہتے ہیں یا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ، نماز، اور پھر وہ اٹھ جاتے نماز. ایک شخص آیا اور عمر بن خطاب کی تعریفیں بیان کی کہ طوبیٰ، کہ خوشخبری ہو آپ کے لیے عمر بن خطاب، آپ پہلے لوگوں میں سے جو اسلام قبول کیا. And عمر بن خطاب is the 40th Muslim on the face of this earth. 39 Muslims تھے جب وہ دارالارقم میں تھے and he was the 40th Muslim. اور کہا کہ آپ خوشخبری ہو آپ کو کہ آپ اولین مسلمانوں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کے نبی کی صحبت کا موقع دیا اور آپ صحابی جلیل بنے اور آپ نے اسلام کے خلیفہ بھی بنے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اتنی خدمت حاصل کی اور اسلام عرب پیننسولا سے آگے عرب اور عجم میں پھیل گیا. تو طوبیٰ بشرا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو گلیڈ ٹائڈنگز ہوں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ میری بس اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے بس باری باری برابر کا چھوڑ دے، نہ ہی میرے گناہ ہوں نہ میری نیکیاں ہوں، بس مجھے پار کر دے کسی طرح سے. اور وہ شخص آیا، جب وہ واپس جا رہا تھا تو دیکھا کہ اس کے جو پانچیں وہ ٹخنوں سے نیچے تھے، تو اس کو بلایا اور کہا کہ یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی پیار سے، اے میرے بھتیجے، اپنے کپڑوں کو اونچا کر لو، کیونکہ یہ کپڑوں کی لائف کے لیے بھی بہتر ہے اور تقوی کے زیادہ قریب ہے. اس ٹائم بھی دعوت کے موقع کو نہیں چھوڑا، اس ٹائم بھی دین کی اشاعت اور دین کو پھیلانا نہیں چھوڑا. اور عبداللہ بن عمر کے لیب پہ تھے ان کا سر، بیفور the very moment he was about to pass away. عبداللہ بن عمر کی جو ان کے بیٹے ہیں، ان کی ٹانگ پہ ان کا سر تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، میرے سر کو نا زمین پہ رکھ دو، میرے سر کو زمین پہ رکھ دو، شاید اللہ تعالیٰ کو مجھ پہ ترس آ جائے اور رحم آ جائے، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. یہ شخص جس کے بارے میں جنتوں کی بشارت ہیں، یہ کہہ رہے کہ بیٹا میرے سر کو مٹی پہ رکھ دو، میری چیکس کو مٹی پہ رکھ دو، شاید اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر ترس آ جائے اور رحم آ جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے. اور وفات سے کچھ دن پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، عبداللہ بن عمر کو کہا کہ ام المومنین عائشہ کے پاس جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور کہیں، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین پوچھ رہے ہیں، کہنا عمر بن خطاب پوچھ رہے ہیں کہ کیا مجھے
اپنے خلیل اپنے دوست کے ساتھ جگہ مل سکتی ہے دفن ہونے کی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے جگہ مل سکتی ہے دفن ہونے کی؟ تو عبداللہ بن عمر گئے اور پوچھا حضرت عائشہ سے کہ عمر بن خطاب پوچھ رہے ہیں کہ کیا مجھے جگہ مل سکتی ہے وہاں پہ دفن ہونے کی؟ تو حضرت عائشہ رونے شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے چوز کر کے رکھی تھی، لیکن تمہارے باپ کی وہ ویلیو ہے دین میں، وہ ان کی قدر و قیمت ہے کہ جو میں نے اپنے لیے قربان کی اور میں ان کو جگہ دیتی ہوں. عبداللہ بن عمر واپس آئے، انہوں نے کہا جی انہیں پرمیشن دے دی ہے. انہوں نے کہا بیٹا نہیں، میری وفات ہو سکتا ہے کہ میں ابھی خلیفہ ہوں، ہو سکتا ہے وہ پریشر میں انہوں نے کہا، ہو سکتا ہے ایموشنلی انہوں نے کہہ دیا ہو، میری وفات کے بعد بھی مجھے دفن کرنے سے پہلے ان سے تو دوبارہ پوچھنا کہ عمر بن خطاب پوچھ رہے ہیں کہ کیا مجھے اجازت ہے یہاں پہ دفن ہونے کی، اپنے حبیب اپنے نبی کے ساتھ دفن ہونے کی. تو عبداللہ بن عمر پھر جا کے پوچھا کہ میرے والد نے مجھے کہا تھا آپ پھر پوچھیے گا. انہوں نے کہا ہاں آئی پریفر عمر بن خطاب اوور مائی سیلف، یہاں پہ دفنا دیا جائے. And Umar bin Khattab is buried near his two best friends, Abu Bakr Siddiq and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They lived a beautiful life together, and they are buried together, and they'll be resurrected together as well on the day of judgment. Umar's Islam was honor. Umar's migration was victory, and his Khilafah was a blessing for this dunya and for Islam. And his legacy should continue. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص وفات پا جائے تو اس کی لیگیسی چلانے والے کوئی نہ ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ ان کو بھلا جائیں اور بس ان کو کسی کہانیاں بنا دیں اور بڑے بس مزے لیں ان کی بات سن کے اور دو چار آنسو بہا کے اور کہیں گے کیا انسان تھے وہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. His legacy should continue. And who should continue his legacy? You and me should continue his legacy. If we want to do something for this deen, if we want to honor this deen, and if we want to honor the life of Umar Khattab, we should continue his legacy right now. اور ہمیں ان کی زندگی کو اپنانا ہے اور ہمیں دین کو اون کرنا ہے اور ہمیں اس آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، اس دین کی دعوت کے لیے کام کرنا ہے، خود بھی اپنے پر دین کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنے گھر والوں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس دین کی اشاعت کرنی ہے بہترین طریقے سے اور اس دین کو اپنانا ہے انشاءاللہ. بہت ہو گیا اس دنیا کی عیاشیاں، بہت ہو گیا اس دنیا کی فتنے، ختم ہونے والا سب کچھ. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تم اس دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، پریفر کرتے ہو، لیکن اصل تو والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کی زندگی تو بہت بہتر اور بہت لانگ لاسٹنگ ہے، اسے کیوں پریفر نہیں کرتے؟ واللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور اپنی قبر میں چلے جائیں گے. بہت سے لوگ تھے جو اس دنیا میں تھے، ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھانا پینا کھاتے تھے، ہمیں ان کی باتیں یاد ہیں، لیکن آج وہ اپنی قبر میں ہیں. کون سی رات ہے جو کہ ہم اپنے بستر پہ نہیں بلکہ اپنی قبر میں گزار رہے ہوں؟ کیا ہمیں پتہ ہے؟ اتنی ٹیمپریری چیز کے لیے کیوں ہم اپنی آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں ہم یہ لمیٹڈ اور دھوکے باز دنیا اور شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال رہا ہے اور آخرت پہ ہم کمپرومائز کر رہے ہیں؟ I think this is about time. I think یہ جو لیگیسی ہے، یہ جو لائف سٹوریز ہیں، کہ ہم اس لیے پڑھیں اور بایوگرافی اس لیے پڑھیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ارادے کر سکیں اور چینج لا سکیں کہ ہم نے بھی اگر زندہ رہنا ہے تو ان کی سنتوں پہ ان کو زندہ کرنا ہے اور ان کی سنتوں کو واپس لوگوں میں عام کرنا ہے. اینڈ واللہ the future of Islam is very bright. It's very bright. اسلام کا جو گراف ہے ابھی نیچے جا رہا ہے، مزید نیچے جائے گا، ٹیسٹ ٹرائلز مزید آئیں گے اور پھر یہ اٹھے گا تو اتنا اٹھے گا کہ اللہ کی فرمایا کہ طوبی لعیش بعد المسیح. عیسیٰ مسیح کے جو ٹائم ہوگا it is a beautiful time. glad tidings to the life after عیسیٰ علیہ السلام، جہاں پہ پوری کائنات میں دین ہوگا. Now the point is دین کا گراف بھی اوپر جانا ہے، دین کا کام پھیلے گا، یہ بڑھے گا. کفار چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جو دین کا نور ہے اسے مکمل کر کے رہے گا. دین آ کے رہے گا، دین پھیل کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. چاہے کافروں کو کتنا برا کیوں نہ لگے، چاہے مشرکوں کو کتنا برا کیوں نہ لگے. ان کے پاس میڈیا ہے، انڈسٹریز ہیں، ان کے پاس بینکنگ سسٹم ہے، ان کے پاس یہ سب کچھ نظام ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہی پیسہ، یہی نظام ان کے لیے حسرت کا باعث بنا دے گا. The thing is, we should stand up and practice deen. We should own our Islam. اسلام ابھی تک خسارے میں اس لیے تھا because great men and women were doing nothing about this deen. So I request and urge all of you کہ آپ لوگ کٹھے ہوں، کھڑے ہوں اور دین کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہوں، اپنی اولادوں پہ، اپنے گھر والوں پہ کام کریں اور ہر جگہ پہ دین کے ایمبیسڈرز بن جائیں، دین کو پھیلانے والے بن جائیں انشاءاللہ. چاہے آپ یوتھ کلب کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، چاہے کسی جماعت کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، بس دین کو صحیح طرح سیکھیں. دین بھی کون سا؟ بابوں کا، پیروں فقیروں کا نہیں، قرآن اور سنت والا دین، جو کہ حقیقی دین ہے، جو کہ صحابہ والا دین ہے. جو آج کل نئے نئے لوگ دین لے کے آ رہے ہیں، کبھی کوئی دین کے ساتھ انجینئرنگ کر رہا ہے، کبھی دین کے ساتھ کوئی کہہ رہا ہے حدیث دین میں ہے ہی نہیں، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے. یہ سب آج کل کے نئے دین آ چکے ہیں. واللہ we need to own this beautiful deen of Islam جو کہ صحابہ کا منہج تھا، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، اور اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پہ چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے لیے علم نافع بنائے. فَقُلْتُ مَا قُلْتُ إِن تَكُ حَسَنًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِن تَكُ سَيِّئَةً فَمِن نَفْسِكَ وَالشَّيْطَانِ. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. And Allah and His Messenger are free from it. Let me read some of your comments. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. شریعت پوری دنیا میں تب نافذ ہوگی جب ہم اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرنے والے بنیں گے. کوشچن آ رہا ہے کہ ہم شریعت کیوں نہیں نافذ ہو رہی، ہم کیوں نہیں شریعت کا نفاذ کرے. شریعت جو آتی ہے سورہ نور میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارا سیکوینس بتاتے ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو گے تو ہم تمہیں خلافت ایز اے گفٹ دے دیں گے. خلافت از ناٹ اے گول، اٹ از اے گفٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ ایز اے ریزلٹ خلافت دیتا ہے. یس گول ہے ہمارا، لیکن ایز اے ریزلٹ خلافت آتی ہے کیا کام کرنے کا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کرنے کا. اللہ کے رسول نے کون سی خلافت نازل کی تھی؟ اپنے اوپر دین کو نافذ کیا، صحابہ پہ دین نے اپنے آپ کو نافذ کیا اور مدینہ میں مائگریٹ کیے. اٹ واز آلریڈی اے خلافہ، اٹ واز آلریڈی اے اسٹیٹ. سو بات یہ کہ میں اور آپ دین میں آ جائیں. اسلام اور شریعت کی جو اپروچ آف چینج ہے نا، وہ ٹاپ ٹو ڈاؤن اپروچ آف چینج نہیں ہے، اٹ از باٹم ٹو ٹاپ. تمام لوگوں کو چینج کریں، لوگوں میں دین کا کام کریں. یہ نہیں کہ اوپر جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے کوئی کفر بوا کے سب کو کافر کریں، دین سے نکالیں اور پہ خروج کریں اور قتال کریں اور وہاں سے حکومت سنبھالیں اور نیچے نافذ کریں. دس از ناٹ دا رائٹ وے، دس از ناٹ دا رائٹ وے. جنرلی دا رائٹ وے از لوگوں کو چینج، لوگوں کو بدلیں، لوگوں کو دین سے محبت دلائیں، دین کا کام کریں جو اللہ کے وسلم نے کیا. اگر اللہ کے وسلم گورنمنٹ اور اتھارٹی چاہتے سب سے پہلے تو پھر کیا کرتے؟ جو کفار آلریڈی دے رہے تھے ان کو خلافت، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم عرب کی بادشاہت دیں گے، آپ کو عرب کی خاتون دیں گے، آپ عرب کا مال آپ کے قدموں میں ہوگا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيَدْهِنُونَ. کچھ کمپرومائزز کر لیجیے آپ کائنڈلی ہمارے ساتھ، کبھی دین کو فالو کریں کبھی وہ فالو کریں. تو ہم کیا اللہ کے وسلم کیا چاہتے کہ دین اتھارٹی بن جاتے، لیڈر بن جاتے، اور پھر آج کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آج کے بعد دین پہ عمل ہوگا، ساری پرانی ڈیلز ختم، آج کے بعد دین پہ عمل کریں گے، خلافت سنبھالنے کے بعد، مان لینے کے بعد، ایک طرح سے اتھارٹی کے بعد. نہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں کیا، کیونکہ دین کی جو اپروچ آف چینج ہے وہ ہے فرام باٹم ٹو ٹاپ. خود سے لوگ بدلیں، معاشرے بدلیں. دیکھیں جب انسان بدلے گا تو وہ گھر بدل جائے گا، جب گھر بدلے گا تو وہ محلہ بدلے گا، جب محلہ بدلے گا تو سوسائٹی بدلے گی، جب سوسائٹی بدلے گی تو پورا شہر بدلے گا، اور جب شہر بدلے گا تو پورا ملک بدلے گا، اور اس طرح سے پوری دنیا بدلے گی. دس از دا اپروچ کہ ہمیں دین پہ عمل کرنا ہے، اور پہلے اپنے 6 فٹ کے بدن پہ خلافت نافذ کرنی ہے اور دین پہ عمل کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں دین کو نافذ کر دے گا. جزاک اللہ خیر ایوری ون، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.
جی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لیکچرز کا پوچھ رہے ہیں، اس سے جو پچھلا لیکچر تھا وہ میں نے ابو بکر صدیق کی لائف پہ دیا تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ. نیکسٹ لیکچر will be on the life of عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینڈ اس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف پہ ہم لیکچرز دیں گے. دا پلان از ٹو کور دا لائف، بیسک لائف آف آل دا خلفاء راشدین المہدیین انشاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، اور ہم سب کو جس طرح سے آج ہم سب اس لائیو سیشن میں اکٹھے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی الفردوس الاعلیٰ میں اکٹھا فرمائے. یہاں پہ کوشچن آیا ہوا ہے کہ کین یو سجیسٹ اے بک آن دا لائف آف عمر خطاب. دارالسلام نے ایک بکس کا سیکوینس لانچ کی ہے. آئی تھنک 4 بکس ہیں، بہت ہیوج موٹی بکس ہیں. ایک ابو بکر صدیق کی لائف پہ، ایک عمر خطاب کی لائف پہ، ایک عثمان بن عفان اور ایک علی بن ابی طالب کی لائف پہ ہیں. تو دے آر ہیوج بکس، لیکن اٹس ورتھ ریڈنگ. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو سنیے اور ان کو پڑھیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اینڈ دیر آر مینی لیکچرز اویلیبل آن دا لائف آف عمر خطاب ایز ویل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیجیے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آئی ایم ریئلی سوری، آپ کے بہت سارے کویشچنز آ رہے ہیں، میں لے نہیں سکتا بیکاز ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے. اینڈ آئی وانٹ آل آف یو ٹو سلیپ ایز ویل انشاءاللہ، تاکہ فجر پہ انشاءاللہ ہم اٹھ سکیں اور ہماری فجر لیٹ نہ ہو انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. وہ جو بکس ہیں وہ اردو میں بھی ہیں، اور اردو میں تو ہیں ہی ہیں، آئی تھنک انگلش میں بھی ہیں. جسٹ وزٹ دارالسلام بک اسٹور انشاءاللہ اور آپ کو مل جائے گی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.